بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ آن اور میں ہوں منیب فاروق. اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ ڈسکشن تو یہ ہونی چاہیے کہ پاکستان کو بیرونی محاذ پر کتنی زیادہ ترقی مل رہی ہے، پاکستان سینٹر سٹیج کے اوپر ہے، پاکستان کو اہمیت مل رہی ہے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اندر جو سیاست ہے اس کے اندر وہی ڈسٹنکٹ ڈویژن ہے جس کے بارے میں ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں. آج بھی اتنا ہی زیادہ پولرائزڈ ماحول ہے اور گھوم پھر کر پاکستان کی سیاست اس بات کے اوپر رکی ہوئی ہے کہ کیا نو منتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات عمران خان صاحب سے ہوگی یا نہیں ہوگی. ان کے وکلاء عدالت کے اندر جاتے ہیں اور کہتے ہیں جناب والا آپ نے ایک حکم صادر فرمایا تھا وربلی، کائنڈلی اس کی ہمیں اٹیسٹڈ کاپی دے دیجئے تاکہ ہم کنٹیمپٹ کے اندر پروسیڈ کر سکیں. دوسری جانب اپوزیشن لیڈر کا انتخاب ہے. اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے ابھی تک تشویش عمران خان صاحب کو جیل میں بیٹھے اپنی جگہ پر ہے، لیکن اب سنا ہے کہ محمود خان اجگزئی صاحب بنیں گے اپوزیشن یا لیڈر یا نہیں، اس کا فیصلہ جناب ایاز صادق صاحب کریں گے. اور ماضی میں جتنی تقاریر جناب محمود خان اجگزئی صاحب کرتے رہے ہیں ان کا ریکارڈ منگوا لیا گیا ہے اور آرٹیکل 62 اور 63 کے میگنیفائنگ گلاس سے دیکھا جائے گا کہ جو کچھ وہ فرماتے رہے ہیں اس کے بعد کیا وہ اپوزیشن لیڈر بن سکتے ہیں. خاکسار کا سوال یہ ہے کہ جناب والا اگر وہ ممبر قومی اسمبلی بن بھی سکتے ہیں اور رہ بھی سکتے ہیں تو یقینی طور پر وہ اپوزیشن لیڈر بھی بن سکتے ہیں. آپ اس پورے آئینی آرٹیکل کا مطالعہ کر لیجئے، اس میں ایسا کچھ نہیں لکھا، اس میں کوالیفیکیشن اور ڈسکوالیفیکیشن موجود ہے کہ کسی نے ممبر قومی اسمبلی بننا ہے تو اس کے لیے کیا کوالیفیکیشن ہے، کسی نے ڈسکوالیفائی ہونا ہے تو اس کے لیے کیا رولز ہیں. لیکن موجودہ ممبرز کے اوپر ان کا جو کانڈکٹ ہے اس کو دیکھنے کے لیے جو نیا طریقہ کار اپنایا گیا ہے جناب ایاز صادق صاحب کی جانب سے، وہ اپنی جگہ ایک سوال ضرور کھڑا کر دیتا ہے. حالات جا کس طرف رہے ہیں، سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی، اور اگر نہیں کروائی جاتی تو اس سے فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے. اس سے کوئی سیاسی مائلیج حاصل کی جاتی ہے، حکومت کا رانجہ راضی ہوتا ہے. ابھی میرے لیے وہ بڑی عجیب بات تھی، یعنی جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے جو کہ مشیر وزیر اعظم پاکستان کے، انہوں نے جو کی اور جو بات جو تعویل انہوں نے پیش کی، اب یہ میں امید کرتا ہوں کہ رانا صاحب کا حوالہ اس تقریر کی طرف تھا جس میں انہوں نے شعر پڑھا تھا کہ میں اور کسی جنگ میں نہیں، میں عشق عمران میں مارا جاؤں گا. تو یہ تو انہوں نے ایک اور جو اپنے لیڈر کے ساتھ محبت یا انس ہے اس حوالے سے بات کی تھی. لیکن رانا صاحب نے جس طریقے سے اس کو بیان کیا، پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے دوست سیکھ پائے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. معاملات کہاں ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو کے اندر پہلی مرتبہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب منصور علی خان صاحب، پاکستان کے نامور صحافی ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ تعارف کے محتاج ہمیشہ رہتے ہیں. اس لیے میں یہ کہوں گا پہلے تو ان کا تعارف یہ ہے کہ میرے بھائی ہیں اور پاکستان کے نامور صحافی ہیں. بہت شکریہ جناب منصور علی خان صاحب، آپ پہلی دفعہ اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں اور جس ہمت کے ساتھ اور جس دوڑ کے ساتھ میں آپ کو لے کر آیا ہوں وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب اسحاق رانا صاحب، ہمارے سینئر ہیں، پاکستان کے نامور صحافی ہیں. بڑا آج کل ڈنکا بجتا ہے اسحاق رانا صاحب کے تجزیے کا، اور بہت سے لوگ ان کے مختلف بھی ہیں اور بہت سے لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے جب رانا صاحب بہت سی باتیں کرتے ہیں. لیکن ہاں نہیں، مجھے پتا ہے پروگرام کے آخر تک ایسے ہی رہے گا انشاءاللہ، اس کے بعد کی گارنٹی میں نہیں دے سکتا. اچھا، رسول اللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان کے نامور صحافی ہیں. اور رانا صاحب کے ساتھ میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ نصر اللہ ملک صاحب یہاں تشریف رکھتے تو زیادہ شغل لگتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہاں سے بھی نصر اللہ ملک صاحب اپنی مسکراہٹ بتا رہی ہے، ان کی وہ پوری تیار ہے، بیٹھے ہوگی. منصور علی خان صاحب سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یہ جو ابھی رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی ہے، دیکھیے اخلاقی معیار کے اوپر یا ان چیزوں کے حوالے سے تو ہم اوبیسلی اس کو کہیں گے کہ بڑی زومانی قسم کی بات تھی، لیکن کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے کہ جی ملاقات نہیں کروانی سہیل آفریدی صاحب کی عمران خان صاحب سے؟ بہت شکریہ منیب صاحب، تھینک یو سو مچ. اٹس این آنر کہ پہلی دفعہ آپ کے میں جو ہے وہ بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے. دیکھیے پاکستان کے اندر میں اس کی چھوٹی سی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ یہاں پہ اکثر اوقات نا ٹریفک پولیس والے جو ہیں، اب ویسے اتنا نہیں ہے لیکن ماضی میں ہوتا تھا جب میں اور آپ چھوٹے ہوتے تھے، کہ ٹریفک پولیس اہلکار اگر آپ کو پکڑ لیتا تھا نا اور وہ آپ کو کہتا تھا گاڑی کے کاغذ چیک کرا، اگر آپ کے پاس وہ بھی ہوتا تھا، پھر آپ کہتے تھے وہ کہتا تھا لائسنس چیک کراؤ، آپ کے پاس وہ بھی ہوتا تھا، پھر وہ کہتا تھا انشورنس کے کاغذ دکھاؤ تو وہ بھی ہوتا تھا. اگر یہ سارا کچھ ہونے کے بعد بھی نا وہ کہتا تھا گڈی جڑا ریڈیو لگا ہے نا وہ لائسنس دکھا. آپ کو پتا ہے ریڈیو کا بھی لائسنس ہوتا ہے؟ آپ کو پتا ہے اس بات نہیں ہے؟ برطانیہ میں ٹی وی لائسنس ہوتا تھا، تو یہاں پہ اس ریڈیو کا لائسنس کیونکہ میرے ساتھ ہو چکا ہے. اچھا، تو انہوں نے کہا نہیں ہے، آ جا پھر ادھر چل بھی چلان ہوئے گا.
اوکے. تو جب وہ ہو جاتا تھا تو پھر میں اکثر اوقات نا ان سے پوچھتا تھا, میں کہا آج مطلب کوئی ٹارگیٹ ملے ہے, پیچھے سے ٹارگیٹ ملتا تھا کہ جناب اتنے نمبر پورے کرنے نے, ہر صورت کرنے نے. تو یہاں پہ بھی بیسکلی جو سسٹم ہے نا وہ سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ یہ یوں کر کے یوں نہیں ہوا, یہ یوں نہیں ہوا, تو بس جناب. وہ کہتے ہیں نا, وہ پنجابی میں ایک مثال نہیں ہے, عمران صاحب کو پتا ہوگا, نصر اللہ ملک صاحب, آٹا گوندیا ہلدی کیوں. اب وہ یہ نا راہ چلتے فیمیل کونوٹیشن ہے تو میں اس لیے میں نہیں اس کو, ویسے وہ آپ بات آپ کی صحیح ہے, وہ خواہ مخواہ عذر نکالنا, بات آپ کی درست ہے, بات ایسی ہی ہے. لیکن میرا صرف اس سارے معاملے کے اندر پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اس سے نقصان کس کا ہے. سہیل آفریدی صاحب, میرے خیال میں تو اگر سہیل آفریدی صاحب ایکچولی جو بیٹھے ہیں نا, وہ اس کو اگر آپ کیا سوچ رہے ہو گے, چلے اس پہ ڈسکس کر لیتے ہیں. سہیل آفریدی صاحب اس پہ ذہن میں کیا چل رہا ہے, یار ٹھیک ہے کھچ کے رکھو, نہ کریں, نہ ملنے دیں. آپ میں حاضری لگواؤں گا ڈیالہ کے بعد. آپ ایک قسم کا اگر سہیل آفریدی صاحب کا ایک پولیٹیکل میٹر ہو تو وہ میٹر تو اوپر جا رہا ہے, کیا وہ نیچے آ رہا ہے؟ کیا آج کے خیبر پختونخوا کے عوام جو ہیں ان کی نظر میں آج سہیل آفریدی کے نمبر کم ہوتے جا رہے ہیں؟ نہیں ہو رہے نا, ایوری پاسنگ مومنٹ بڑھ رہے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ جو پولیٹیشین ہوتا ہے وہ جب 4 بندوں سے ملتا ہے, کسی تقریب میں جاتا ہے, جنازے میں جاتا ہے, شادی میں شرکت کرتا ہے, کچھ بھی کرتا ہے, اس کے پیچھے ایک ہی میٹر چل رہا ہوتا ہے کہ میرا میٹر بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے. تو سہیل آفریدی تو بالکل چل ہوں گے, اس ہو گئے ٹھیک ہے, نہیں ہے, نہیں سسٹم, نہیں کابینہ بنانے دیں, نہ بنانے دو. آج کیا 6 مہینے عمران خان سے نام ملاؤ, ڈزنٹ میٹر, کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا رانا صاحب تو اس کے اوپر I'm sure تبارہ بھیجیں گے جو ان کے برادری کے جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے گفتگو کی ہے. ملک صاحب ویسے مجھے صرف یہ فرما دیجئے گا کہ یہ ابھی منصور صاحب نے تو بتا دیا نا کہ خواہ مخواہ کوئی نہ کوئی جواز نکالنا ہے کہ نہیں ملاقات نہیں ہونے دینی. اس ملاقات کے ہونے یا نہ ہونے سے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے گا کیا فرق پڑتا ہے کسی کو؟ دیکھیے میرے خیال میں انا کا مسئلہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ جیسے ہے نا کہ ساڑی جیل ساڑی مرضی, اس کے علاوہ کوئی اور ایشو نہیں ہے. بالکل منصور صاحب نے درست کہا کہ سہیل آفریدی صاحب کو تو اس کا کوئی نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہے. فائدہ یہ ہے کہ وہ جو کابینہ کا پریشر تھا ان کے اوپر کچھ دن اور لٹک رہا ہے آرام سے. وہ بڑے مزے سے بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں جی میرے لیڈر سے میری ملاقات ہی نہیں ہوئی اور میں کابینہ فائنلائز نہیں کر سکتا تھا, کیونکہ اس میں جو 5-6 دھڑے ہیں کابینہ میں اپنی سپیس لینے کے لیے, اور جو پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ جی فلاں کو شامل کریں, فلاں کو شامل کریں. سہیل آفریدی صاحب نے بڑے آرام سے ہاتھ کھڑے کر دیا. انہوں نے کہا جی میری تو ملاقات ہی نہیں ہو رہی, میری ملاقات ہو جائے گی کابینہ کے لیے, جو عمران خان صاحب کہہ دیں گے وہ کابینہ میں اناؤنس کر دوں گا. لسٹ انہوں نے بنا لی ہوئی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس لسٹ کو جو ہے ویلیڈیٹ کروا لیں عمران خان صاحب سے, تاکہ اگر کوئی اعتراضات کسی کو ہوں گے تو وہ اعتراضات اسی چکر میں ختم ہو جائیں گے جی کہ خان صاحب نے اپروول دے دی, میں اب کیا کر سکتا ہوں. تو میرے خیال میں حکومت کو چاہیے تھا کہ ملاقات کروا دیتی تاکہ وہ کابینہ تشکیل دیتے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے جی کہ ہماری ٹھیک ہے, ہم نے اپنے کام شروع کر دیا ہے. سہیل آفریدی صاحب کے لیے کوئی خسارے کا سودا نہیں ہے. لیکن یہ بات درست ہے کہ ہمارے ہاں جو دیکھیں نا ٹاک شوز کے موضوعات ہیں, کوئی یہ نہیں پوچھ رہا کہ ان کی حکومت بن گئی وہ کریں گے کیا, ان کا منشور کیا ہوگا, اس سے یہ نہیں پوچھا جا رہا. وہ بڑے آرام نہیں, وہ کہتے ہیں گائیڈ لائن لوں گا تو منشور بناؤں گا نا, آپ گائیڈ لائن ہونے نہیں دے رہے, ان سے ملاقات ہی نہیں ہونے دے رہے. میں وہی کہہ رہا ہوں, ان کے تو مزے ہی مزے ہیں. لیکن دوسری طرف حکومت بھی چاہتی ہے کہ کوئی تڑکا لگا رہے. تڑکے میں جو ہے دیکھیں نا, اب آج رانا صاحب بھی ڈسکس ہو رہے ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب بھی, اگر وہ یہ جملہ نہ کہتے عاشقی اور مشوقی والا تو یہ آج رانا صاحب بھی ڈسکس نہ ہوتے. تو میرے خیال میں ہماری جو سیاست اور صحافت ہے نا وہ اب ان جملوں بازوں کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے, اور یہی میرے خیال میں کامیابی ہے. وہ حکومت والے سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہیں, پی ٹی آئی سمجھتی ہے ہم کامیاب ہیں, کیونکہ فکرہ وہ کہتے ہیں جان جاتی ہے تو جائے فکرہ نہ جائے. اچھا بٹ ایک بات ہے رانا صاحب, ابھی کل عمران خان صاحب کی ہمشیرہ محترمہ عظمیٰ خان صاحبہ نے, انہوں نے کہہ دیا کہ خان صاحب نے فل اتھارٹی دے دی ہے کہ آپ اپنی مرضی کی کابینہ بنا لیں, خواہش ان کی ہے مختصر کابینہ بنائے. لیکن آفریدی صاحب کی جو ان کا زور ہے اس بات پہ کہ نہیں میں نے ملنا ہے, پالیسی گائیڈ لائن ہے, لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے آپ کا کوئی اپنا ویژن ہی نہیں ہے. اچھا نہیں دیکھیں, گائیڈ لائن تو یہی ہے نا کہ جن باتوں سے گنڈا پور گئے ہیں آپ وہ نہیں کریں, تو گائیڈ لائن تو سیدھی ہے. ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی کو گائیڈ لائن, بات وہی ہے کن باتوں سے ابھی آپ کے پروگرام میں بتا کے تو آ رہا ہوں. ان کو شارٹ ٹرم میموری لاس ہو جاتا ہے. مجھے نہیں پتا, میں تو آج تک ڈھونڈ رہا ہوں کس بات پہ گئے آپ بتائیں, کس بات پہ ہو آپ کو نہیں پتا. ایک منٹ سر دیکھیں منصور صاحب,
होस्ट वो है। नहीं बड़ी मेहरबानी है। आप राइट है। वजन आप पूछ लें, आप पूछ लें। नहीं आप एनालिस्ट हैं सर, आप होस्ट नहीं है। नहीं मेरी बात, आप उनको इज़्तिराब इस बात पे है, वो तलाश कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, वो जैसे कहते हैं कि बगले झांक रहे हैं वो कि भाई मुझे नहीं पता, और वो आपसे इल्म हासिल करना चाह रहे हैं। अच्छा, इल्म के लिए तो चीन जाना पड़े, ये तो मेरे को करीब ही बैठे, आप इधर बैठे बैठे बता दें। अच्छा, बात ये कि मैं मुगलपुर ही चले जाऊं। बात इतनी है कि देखें, इमरान खान को एक इशू चाहिए होता है फ्रैंकली, और वो क्रिएट करने में मीडिया साइंस को जितना इमरान समझता है, मैं हाल और कोई पॉलिटिशियन नहीं समझता। अच्छा, अब क्या है कि इमरान खान, केपी, लड़ाई, कॉन्फ्रंटेशन, पीटीआई चारों तरफ एक ही चीज मुसलसल चल रही है। अगर वो ना भी मिले तो काबीना बन सकते, कोई एडा बड़ा काम नहीं का। वहां बहुत सारे तगड़े अपने भाइयों को लेके बैठे हुए कि जी मेरे प्राणों रखो, मेरे प्राणों रखो, और वो अपनी जान बचा रहा है कि जी मैं मिलूंगा तो मैं करूंगा। वो किसी मतलब वो मरूसियत को नहीं वहां पर डालने देंगे। होगी मरूसियत, पाकिस्तान में मुमकिन ही नहीं है कि आप मरूसियत के बगैर, अब इमरान खान ने मना कर दिया है कि आप ज़िमनी इंतखाबात में नहीं लेंगे, तो बहुत सारे लीडर अपने बहन भाइयों को, अपने बेगमात को खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, तो मरूसियत को तो छोड़ दें कि खैर नारे की हद तक अच्छा लगता है, जैसे राना साहब आशिक मशूकी की कह रहे, ये भी पहले पीपल्स पार्टी के जुल्फ के असीर रहे हैं, फिर इन्होंने माशूक बदला था, तो मुझे ये कोई ऐसी बात नहीं है। वो पहले किसी और दर के ऊपर जाके इधर आबे वो चाक गरीबा वाले यूं पुलाते हैं। तो माशूक तो बदले जा सकते हैं, वो तो हमारे मुल्क में हिस्ट्री है, बड़ों ने अपनी हिस्ट्री है। नहीं वो वाली बात यहाँ नहीं करनी है। अब मेरी हिस्ट्री है वो। मैंने नहीं कुछ कहा, वो मंसूर साहब आज उनका मूड ऐसा है, मैं क्या कर सकता हूं। क्या बात है, मंसूर मेरे है हर चीज के राजदान, बिल्कुल ठीक है ना। अब बहुत सारी बातें हैं जो मैं अब आप किस किस्म के राजों की बात कर रहे हैं, ये जरा ध्यान रखिए। हम तो सीखने वाले हैं इनसे, तो मैं सिखाते रहे हैं कि मैं नहीं सिखाता रहा, मेरे से ना पाओगे मैं सिखाता रहा, से जो मशहूर बदल। लेकिन एक बात सुन ले, इस सारी सूरत हाल को अगर आपने समझना हो ना, वो क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिलाया जा रहा। मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं, मैं उनसे दिल से इज्जत करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। उन्होंने एक वीलॉग किया और उन्होंने कहा जी सिस्टम ने कह दिया तेरी ऐसी की तैसी। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक। मैं उनकी बात पे आंखें बंद करके यकीन करता हूँ, तो सिस्टम ने कह दिया करना चाहिए, ठीक है ना। आपके पास कोई ऑप्शन है? शुभ बातें ना, आपके पास कोई ऑप्शन? आपने इंट्रो में जब ये कह दिया कि प्रोग्राम तक भाई है, बाद में देखूंगा, तो मैं अभी बिल्कुल लाइन बदल चुका हूँ। ठीक है, लेकिन ये बात जो है ना, ये हकीकत है, ठीक, कि जिन्होंने ये सिस्टम चलाना है, जो दिल विल लेने का ढब जानते हैं, वो तरकीब वर्कीब सब जानते हैं। उनको सुहेल आफरीदी साहब से शिकायत क्या है ना? मेरा ख्याल है सुहेल आफरीदी सिस्टम को आफरीदी साहब से क्या शिकायत है? अब ये देखें, आपको भी थोड़ा सब जाहिर ज्यादा इल्म, आफरीदी साहब ने बहुत सारी सिस्टम की शिकायतें दूर कर दी है, ठीक है ना। जो उन्होंने शुरू में नारे लगाए, बड़ी अच्छी मुलाकात भी होगी कोर कमांडर से, बड़े अच्छे माहौल में हुई, बना चॉपस्टिक्स खाई, बहुत कुछ वहां पे था, बड़े अच्छे माहौल में। और मैं ईमानदारी से आपको बताऊं, मेरे लिए इससे अच्छी खबर ही कोई नहीं थी। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, अच्छी बात। ये कैसे मुमकिन है भाई कि एस्टेब्लिशमेंट को माइनस करके दुनिया के अंदर कोई हुकूमत नहीं चल सकती। और मैं उसमें आपकी बात में इजाफा कर देता हूं कि ये कैसे मुमकिन है कि एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के वज़ीर आला को आप फारिग करके आप सूबे के मामलात को चलाएं। और कोर कमांडर ने बहुत अच्छा जेस्चर दिया उन्होंने, ठीक है ना। अगर वो एक दरवेश साहब थे तो उनके किसी ने कहा करामत दिखाएं या दीवार को अपनी तरफ बुलाएं, उनका दीवार इधर आओ नहीं, उनका हम दरवेश हैं, हमें ईगो नहीं होती, हम खुद चले जाते हैं दीवार के पास, ठीक। तो क्या इसमें वो उसकी बात होगी, वो चले गए, माजी में भी ऐसा होता रहा। और अगर वो सूबा जो पाकिस्तान का सबसे जलता हुआ सूबा है, जहां पे दहशत पाकिस्तान में जो दरवेश होना उसे उसी दीवार में चुनवा दिया नहीं। मसला ये है कि अगर इतने अच्छे जेस्चर सारे हो गए हैं, आपने कहा चॉपस्टिक्स भी खा ली, खाने का देखें इनको इतनी तक रसाई है, और ये हमें बातें लगाते हैं कि इनको ये पता किस कसाई से गोश्त आया होगा, ये भी इनको पता है। तो फिर वजह क्या है? फिर आफरीदी साहब की मुलाकात ही करवा के इशू सिरे से खत्म हो जाए। नसरुल्लाह मलिक साहब, ये जो हमारे मुल्क में निज़ाम राइज है, इसमें और इमरान खान साहब में जो तफरीक है, जो फ़र्क है, और जो इतना वॉइड पैदा हो गया है, उसमें गंडापुर साहब का एपिसोड आता है, वो ख़त्म हो जाता है। अब जनाब सुहेल आफरीदी साहब आ गए हैं, जिनकी बहुत अच्छे पैमाने पर और बड़ी अच्छी मुलाकात भी हो गई कोर कमांडर पेशावर से, लेकिन मामलात आगे नहीं चल रहे। उस मुलाकात में जिसमें सुहेल आफरीदी साहब ने खुद का कुछ ऑफिशियल नहीं था, हमारे दोस्त जनाब इसार राना साहब ने फरमा दिया कि वहाँ खाना और बड़ा अच्छा चॉपस्टिक्स वगैरह सब कुछ चला,
تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ جی ملاقات نہیں ہونے دینی اور خبریں ایسی ہیں کہ ایسی کی تیسی؟ دیکھیں منیر صاحب، ایک تو پہلی بات ہے اس ملاقات کے بعد کوئی سب اچھا کی امید رکھ لینا میرے خیال میں یہ بھی خام خیالی ہو سکتی ہے. دیکھیں پی ٹی آئی کا جو اپنا سٹانس ہے یا پی ٹی آئی کا جو طریقہ کار ہے، یہ ساری ملاقاتیں آپ نے اور میں نے تو نہیں رکوائیں. یہ پی ٹی آئی نے خود اپنے لیے یہ ماحول پیدا کیا تھا کہ وہ بات چیت نہیں کرنا چاہتی کسی سے، وہ ملنا نہیں چاہتی. وہ اس وقت جو ہے وہ لڑائی کی جو سیاست ہے وہ کرنا چاہتی ہے. اور وہ انقلاب کے نعرے نہ میں نے لگائے، نہ آپ نے لگائے، نہ منصور صاحب نے لگائے. انقلاب کے نعرے پی ٹی آئی لگاتی ہے. یعنی پی ٹی آئی نے جب سیاست کی ہی نہیں، پی ٹی آئی اگر سیاست کرتی تو یہ ملاقاتیں پہلے بھی ہو چکی ہوتی، اور یہ نہ علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر الزامات لگ رہے ہوتے اور نہ پوری پارٹی کے اوپر الزامات لگ رہے ہوتے. جناب یہ پارٹی پوری کمپرومائزڈ ہے. ابھی کچھ دن بعد دیکھیے گا یہ سہیل افریدی صاحب کے بارے میں بھی رانا صاحب نے کیا دینا، یہ بھی کمپرومائزڈ ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس ملاقات کے بعد کبھی دوبارہ ان کو جانا پڑا. میرے خیال میں جائیں گے سہیل افریدی صاحب بھی ملاقات کرنے کہ جناب آپ آئے تھے تو میں بھی حاضر ہونا چاہتا ہوں. تو پھر اب ان کے اوپر فتوے آئیں گے جناب کہ جی اب یہ بھی کمپرومائزڈ ہو گئے. اصل پی ٹی آئی جب سیاسی فیصلے چھوڑ کے اس جارحانہ پالیسی پہ چلتی رہے گی تو معاملات تو نہیں سدھریں گے. اور یہ کہہ دینا کہ شاید اس ایک ملاقات کے نتیجے میں پی ٹی آئی کے معاملات بہتر ہو چکے ہیں، مجھے تو نظر نہیں آتا. نہیں بٹ یہ اوپننگ بیٹسمین کہا ہے رانا صاحب، ملک صاحب انہوں نے عمران خان صاحب نے سہیل افریدی صاحب کو، تو اوپننگ بیٹسمین کچھ نہ کچھ تو کرے گا نا. وہ گنڈا پور صاحب والی پالیسی تو نہیں اپنائیں گے میرے خیال میں. دیکھیں جو ایک بڑا فرق ہے، میں آج بھی ان کے حلقے میں گیا، سہیل افریدی صاحب کے حلقے میں، وہاں بھی ایک ماحول ایسا بنایا گیا جی کہ ایک نیا ٹارزن آ گیا ہے. اب تو یہ تو دیکھیں جی ملاقات کے بعد بھی اس نے لڑنا ہی لڑنا ہے. اور یہ جو لڑائی کا ماحول بنا دیا گیا اپنے کارکنوں میں اور ان کے سوشل میڈیا ورکرز میں، اس سے یہ سٹانس سے پیچھے کیسے ہٹیں گے، پہلا سوال تو یہ ہے. پھر جس طریقے سے یہ ہر روز ان کا ٹویٹ جو ہے وہ آگ اور زہر نکالتا ہے، کیا وہ آگ اور زہر نکالنا بند کر دے گا؟ اچھا وہ بند کر دے تو دوسری طرف تو کوئی ایسی لڑائی نہیں ہے کہ وہ ضرور تو نہیں چاہتے کہ ہر حال میں ان کی ملاقاتیں بند کی جائیں یا عمران خان صاحب کی پارٹی کے اوپر سختیاں آئیں. اگر یہ بیہیو کرنا شروع کر دیں، احتجاج بھی پرامن کریں، انتشار نہ کریں، تو میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو راستے بہتر ہو سکتے ہیں. لیکن اس راستے کا کلیش کا انتخاب پی ٹی آئی نے خود کیا ہے. پی ٹی آئی جب سے اقتدار سے نکلی ہے اس وقت سے لے کے آج تک مجموعی طور پر اگر آپ دیکھیں کوئی ایک آدھ جگہ آپ کو لچک نظر آئی، لیکن انہوں نے یہی سوچا کہ یہ جنگ وہ جیت جائیں گے. اسی سویلین سپرمیسی کی جنگ کبھی کہتے ہیں عمران خان صاحب ساری پوری اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ بالکل آگے لگا کے واپس آ جائیں گے اور پورے ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ جو ہے بالکل اکھاڑ کر باہر پھینکیں گے. یہ جو اکیلا کھیلنے کی روش ہے اور میں اکیلا میدان میں رہوں، یہ تو یہاں لے کے آئی ہے پی ٹی آئی کو. ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب، سہیل افریدی صاحب کا مشن کیا ہے؟ انہوں نے خان صاحب کو باہر نکلوانا ہے یا صوبہ اچھا چلانا ہے؟ میرا خیال ہے انہوں نے پی ٹی آئی کو زندہ رکھنا ہے. خان صاحب کو باہر نکالنا وہ انہیں پتا ہے کہ ان کے بس کا روگ نہیں ہے. اچھا یہ انہیں پتا ہے تو کیوں وہ کو چھونے کا کہیں؟ اچھا وہ کیا نرسری سے سیدھا وزیر اعلیٰ بنے؟ نہیں تو اس دن کہہ رہے تھے کہ میں تو عمران خان کو کہتے رہے جو بھی کہتے ہیں. انٹرو میں تو آپ بھی بہت کچھ کہتے ہیں، تو کوئی ہر بات کا مطلب نہیں. پر میں نے عمران خان کو جیل سے نہیں نکالنا ہے. میں تو عمران خان کو جیل سے نکالنے کے لیے کہا میں وزیر اعلیٰ نہیں ہوں. جمہوریت کی بلندی کے آپ انٹرو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بھی پتا تھا کہ کوئی جمہوریت نہیں ہے، تو پڑھ رہے ہوتے ہیں. نہیں میں نے کب کہا جمہوریت کی سربلندی ہے؟ میں آپ کا ویلاگ اتنا غور سے میں نے آپ کو کب کہا؟ آپ نے مجھے کب دیکھا جب میں نے کہا ہمارے ملک میں جمہوریت کی سربلندی ہے؟ ایک لفظ حمایت میں نہیں ہوتا. آپ نے مجھے بتائیں کبھی آپ نے مجھے کہتے سنا ہے کہ ہمارے ملک میں اعلیٰ پیمانے کی جمہوریت ہے؟ اور ہمارے پورے جو سیاسی پروگرام ہے اس میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو رہی ہے. نہیں جب آپ کہتے ہیں ایسی کی تیسی تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ جمہوریت ہے پاکستان میں. کمال. اب یہ آپ کی اپنے ذہن کی اختراع ہے نا، اس کا میں کچھ نہیں کر سکتا. شاعر کا کام ہے شعر کہنا، سننے والے نے شعر کا مطلب اپنی مرضی سے لینا ہوتا ہے. معشوق ہونا ہے نا، معشوق نے تو بھی بنا دیا تو ہر شعر معشوق لے نہیں ہوتا. اچھا بہت سارے شعر جو ہوتے ہیں وہ پیٹ کے لیے بھی ہوتے ہیں، کوئی خالی معشوق. اچھا چلیں اب آپ یہ کہتے ہیں کہ افریدی صاحب چوچے نہیں، بچے دیکھیں انہیں بھی پتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ عمران خان کو نہیں چھڑوا سکتے. اور یہ بات بھی ٹھیک ہے. انہوں نے امیر ملک صاحب کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نیا ٹارزن آ گیا ایسی تیسی پھر کوئی بات نہیں. ان کے حلقے میں کہتے ہیں نا ہم عادی ہیں. نیا ٹارزن لندن سے بھی آیا تھا جس کے ہاتھ پہ کبوتر یہاں پہ بیٹھا تھا نا ٹارزن کے، جو چوتھی دفعہ جنگل فتح کرنے آیا تھا. پھر وہ آرام سے گھر بیٹھ گیا تھا، سکون آ گیا تھا.
ٹھیک ہے, بہت سارے ٹارزنوں کو سکون آ جاتا ہے. یہ سسٹم جو اور آپ کے نزدیک میاں نواز شریف صاحب بھی ٹارزن بن کے آئے تھے, بن توڑ کے چوتھی دفعہ کیا آئے تھے, ملک کو بچا لو نواز شریف, اور گنگا کو بہا دو نواز شریف, اور پتہ نہیں کیا کر دو, کیا کہنے آئے تھے, گنگا کو بہا دو. میں نے جملے سے جملہ ملا دیا نا. بڑے نام اپنے دور کی مووی آ رہی ہیں کہ ذہن میں گنگا جمنا سرسوتی, پتہ نہیں پارٹیشن سے پہلے گنگا جمنا دلیپ کمار والی آئے تو وہ کوئی اتنی بری مووی نہیں ہے, آپ نے دیکھیں. بالکل دیکھیں بات یہ ہے کہ اس سسٹم میں اسٹیبلشمنٹ کو اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ طاقت سے یا اس طرح کر کے, تو 9 مئی کے بعد یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے. اور یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آفریدی صاحب کو بات پتہ ہے؟ پتہ ہے, بالکل پتہ ہے. وہ پی ٹی آئی کا ایک نیریٹو, ایک ماحول انہوں نے بہرحال بنا دیا. اور دوسری بات, ملک صاحب کی ایک ہی بات میں انہوں نے تردید کی کہ جی پی ٹی آئی تو لڑنا چاہتی ہے, اور آپ دیکھیے گا کہ یہ ملنے چلے جائیں گے. تو اگر لڑنا چاہتی ہے تو ملنے کیوں جا رہے پھر؟ اس کا ملنے یعنی کہ ابھی انہوں نے کہا ہے نا, اور انہوں نے پیشن گوئی کیا کہ سارا پھر دیکھے کہے گا کمپرومائز ہی ہو گیا, یہ ہو گیا. آپ کہیں گے ویسے نہیں, میں بھی کمپرومائز ہوں, آپ بھی کمپرومائز ہے. کون ہے مسئلہ یہ ہے کہ نہ آپ وزیر اعلیٰ نہ میں ہوں. نہیں, ہم بینگ جرنلسٹ تو کمپرومائز ہے نا بھائی, اتھے رکھ لو. مطلب آپ کہتے ہیں ہم سارے جتنے ہم سب کمپرومائز. آپ کا میں نے ابھی وہ انٹرو سے پہلے وہ دیکھا, اس میں عمران خان نہیں ہے. کس میں؟ وہ انٹرو سے پہلے کیا چلتا ہے آپ کا؟ مونٹاج تو پابندی ہے, مونٹاج یا ٹائٹل. وہ پیمرا کی کیا کروں, وہ کہتے ہیں کمپرومائز ہے نا. نہیں میں کمپرومائز نہیں, قانون ہے, قانون ہے. مجھے میں کیا کروں, میں چلاؤں گا تو وہ کہیں گے کوئی آرڈر دکھا دیں جس میں لکھا ہے کہ عمران خان کو نہیں دکھانا. آپ مجھے بتائیں. اچھا یہ آپ کہتے ہیں کوئی آرڈر نہیں ہے, دکھا دیں مجھے, دکھائیں. میری بات رانا صاحب, میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں نہایت احترام سے, آپ اپنا نالج کو برش اپ کر لیجیے, آپ غلط بات کر رہے ہیں. There is a clear instruction. آپ عمران خان is a convicted felon, آپ ایسی شخصیت کو نہیں دکھا سکتے. موجود ہے عدالتی. میاں نواز شریف کے وقت میں بھی یہ ہوا تھا, نہیں دکھا سکتے تھے آپ. سر تھوڑا جی اپنا نالج سے بتا رہا ہوں, کرتے ہو سر. سر میں نے یہ آپ سے کہلوانا تھا کہ آپ ہم میڈیا کو سختی سے کہا گیا کہ نہیں دکھانا. نہیں میڈیا کو نہیں سکتی, لیکن آپ نیتن یاہو کو دکھا سکتے. کس کو؟ نیتن یاہو کو. عمران خان کو نہیں دکھا سکتے. کمال ہو گیا. نیتن یاہو کو لائیو دکھا سکتے ہیں آپ, روس کے اسرائیل کے جھنڈے کو دکھا سکتے ہیں, پی ٹی آئی کے جھنڈے کو نہیں دکھا سکتے. میری بات سنیں, نیتن یاہو کا اور عمران خان کا کیا کمپیریزن ہے آپس میں؟ بہت بڑا کمپیریزن نہیں کر رہا, میں آپ کو بتا رہا ہوں ہماری میڈیا پالیسیز اور ہم کتنے کمپرومائز لوگ ہیں. اچھا وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم من حیث القوم بہت کمپرومائز لوگ ہیں نا, سارے کمپرومائز لوگ ہیں. اچھا منصور صاحب, ویسے یہ جو ابھی رانا صاحب نے فرمایا ہے, ایک تو یہ کہ ہم سارے کمپرومائز ہیں کہیں نہ کہیں جگہ. دوسری بات انہوں نے کہی کہ سہیل آفریدی صاحب کو پتا ہے وہ عمران خان صاحب کو نکالنا ان کا مقصد نہیں ہے, انہوں نے پی ٹی آئی کو زندہ رکھنا ہے, چاہے وہ ناروں کی مدد میں رکھیں, کسی اور بھی کانٹیکس میں رکھیں. آپ کے پہلے سوال کا جواب میں دینا چاہوں گا. کمپرومائز نہیں, آئی ڈو ناٹ ایکسیپٹ دس تھنگ کہ ہم لوگ کمپرومائز ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. جرنلسٹ جو ہے وہ اگر قوانین کو فالو کر رہا ہے, ایون دو آپ یہ کہہ سکتے ہیں, چلے میں بھی کہتا ہوں آپ بھی کہیں, میرے خیال میں رانا صاحب کی تو رائے یہی ہوگی, میری رائے کم از کم یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو دکھانے کے حوالے سے یہ قدغن نہیں ہونی چاہیے. بالکل. لیکن اگر کیونکہ مجھے پاکستان کا یہ قانون جو ہے یا پیمرا کا یہ قانون مجھے اگر باؤنڈ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کمپرومائز ہوں, میں برادر اس کے اگینسٹ بات کر رہا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. سو اس سے کمپرومائز ہونا نہیں کہتے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ سہیل آفریدی صاحب بھی اگر کور کمانڈر کے پاس ملنے کے لیے چلے جاتے ہیں تو وہ بھی کمپرومائز کرنا نہیں کہتے, کیونکہ مجھے پتا ہی ان کے عہدے کی ڈیمانڈ ہے. جس طرح کور کمانڈر پشاور کے ایکچولی عہدے کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ وہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو سے جا کے ملے, تو وہ بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہو رہے. تو پھر اگر اس فارمولے کے مطابق تو کیا کور کمانڈر کو بھی کہہ رہے ہوں کمپرومائز؟ اسٹیبلشمنٹ سے تعلق رکھنے والی ایک شخصیت اگر ایک سیاستدان سے مل رہی ہے تو دونوں ہی کمپرومائز نہیں ہوتے, ان آفیشیل کیپیسٹی دونوں ہی کمپرومائز نہیں ہوتے. اسی طرح یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ اس سے یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے, میرے خیال میں یہ دوبارہ آپ کے پہلے سوال کے جواب میں جو میں نے آپ سے بات کی تھی, پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہی اصل سکورنگ ہوتی ہے جو ایک سیاستدان کے ذہن میں ہوتی ہے. عمران خان صاحب اگر سائفر کے اوپر 55 جلسے کرتے ہیں, یا نواز شریف صاحب ووٹ کو عزت دو کا ایک نعرہ مارتے ہیں, یا روٹی کپڑا اور مکان کا ایک نعرہ مارا جاتا ہے, یہ سارے کے سارے پولیٹیکل پوائنٹس کو مطلب عمران خان صاحب کو جیل سے بزور احتجاج, جیسے انہوں نے کل بھی کہا نا کہ بتا دیں جی کہ اس ملک میں قانون چلے گا یا ڈنڈا چلے گا, یہ آفریدی صاحب نے سوال کیا. پھر انہوں نے یہ کہا جی ہم خان صاحب کی کال کا, امام انقلاب کی کال کا ویٹ کر رہے ہیں, وہ ہمیں کل کہیں گے تو ہم ابھی تیار ہیں. ٹھیک, تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا اگر وہ تیاری کریں گے تو پچھلے سال جو پریسیڈنٹ سیٹ ہوئے جو کہ بدقسمت پریسیڈنٹ تھے, کوئی اچھے نہیں تھے,
اس کا نتیجہ کیا ہوگا اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ دوبارہ کرنا چاہتے نہیں اس میں دیکھیے کئی چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ ایکچولی ہونے سے پہلے اس ہونے کا جو ڈر ہوتا ہے نا وہ زیادہ ضروری ہوتا ہے. مطلب یہ اگر ایسا ہو گیا وہ اس کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے. سو میرے خیال میں یہ ابھی بھی جو سچویشن جو ڈیولپ ہو رہی ہے نا کہ ہم ایسا کر دیں گے یہ زیادہ ضروری ہے, کیونکہ فرینکلی اسپیکنگ آنے والے کوئی کسی دھرنے کے حوالے سے کوئی بہت بڑے احتجاج کے حوالے سے آنے والے 2-3 مہینے جو ہے نا وہ تو اس میں ویسی پاسبل نہیں ہے. یہ نومبر دسمبر جنوری جو ہوتے ہیں یہ ایکچولی کوئی بہت بڑے لمبے دھرنے کے لیے نہیں ہوتے, یہ 1-2 دن کے شوز کے لیے اس کے اندر احتجاج ہو سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 2014 کے اندر بھی جو ہے جب 2014 کا دھرنا دیا گیا تھا اکتوبر نومبر میں جا کے ختم ہو گیا تھا, وہ بالکل ڈیڈ اینڈ کے اوپر پہنچ گیا تھا. پھر وہ اے پی ایس کا افسوسناک واقعہ ہوا تھا جس کے بعد الٹیمیٹلی ختم ہو گیا تھا. سو آئی تھنک دوبارہ یہ پولیٹیکل مانگرنگ ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے, اس کو اتنا زیادہ سیریسلی مت لیں. پولیٹیشین از تھنکنگ ہاؤ ٹو اسکور پوائنٹس, سمپل از دیٹ. اینڈ آئی تھنک ڈو یو ایگری کہ ایون عمران خان صاحب ریئلائزز کہ بھائی مجھے بزور بازو یا بزور احتجاج کوئی نہیں باہر نکلوا سکتا. عمران خان صاحب کے ذہن میں نا ایک فارمولا میں نے کم از کم سائفر کے دوران جو کچھ ہوا نا اس کے بعد میں نے ان کی ذات کے حوالے سے میں ایکچولی عمران صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ہی نوز ہاؤ ٹو پلے ود دا میڈیا ویری ویل, اور یہ شاید ان کے کرکٹنگ دور سے انہوں نے سیکھ لیا تھا جو اس کے بعد انہوں نے پالیٹکس کے اندر بھی استعمال کیا. وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی ایک ایریا ہے, میں اس کی پنجاب کی میں اگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اگر آپ کا ایک ایریا جو کہ بہت ویک ہے, میں بزدار صاحب کی پرفارمنس بہت ویک ہے, ہر بندہ برا بلا کہہ رہا تھا, اگر عوام کو یہاں سے ہٹا کے نا کسی اور طرف لے کے جائیں کہ وہ فوکس ادھر رکھے اور اس کو بھول جائے. اور 2024 کے الیکشن کے اندر اگر ایکچولی آپ اٹھا کے دیکھیں تو پنجاب کی عوام نے بزدار کی پرفارمنس کو بھلا دیا تھا, ٹوٹل بھلا دیا. ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ ہمارے بزدار بھی ہمارے وزیر اعلیٰ کیا گیا ہے. اور ایسا بلایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اسپیشل انسٹرکشن ہوگی کہ جس مرضی مطلب محمد بوٹے کی تصویر لا لی پوسٹر دے, عثمان بزدار کی نہیں لگانی. یہ بائی ڈیزائن یہ سب کچھ کیا گیا, یہ بائی ڈیزائن یہ کیا گیا, یہ عوام کے ساتھ یہ کھیلا جاتا ہے. اسی طرح ابھی جس طرح تھوڑی دیر پہلے جو بات ہو رہی تھی جی عمران خان کی تصویر جس طرح آپ کے ٹائٹل میں نہیں ہے, میرے پروگرام کے ٹائٹل میں نہیں ہے, تمام پروگرام نہیں ہے, تو یہ بھی بائی ڈیزائن اور پیمرا کی کلیئر انسٹرکشنز ہیں, آپ اسے برا بلا کہیں. اچھا نہیں, اب آپ اسے برا بلا کہیں. یہ بائی ڈیزائن ایک اٹیمپٹ ہے نا کہ جی عمران خان کی تصویر آپ ٹی وی پہ نہ دکھائیں. وہ جیسی وہ ٹائٹل مکے گا سامنے منیف فاروق, منصور علی خان یا اسحاق رانا یا نصر اللہ ملک صاحب جو پروگرام کرنا شروع کریں گے اس میں عمران خان ہی ڈسکس ہو رہا ہوگا, تو اور آج ابھی کیا ڈسکس ہو رہا ہے, ٹیو ڈسکس ہو رہا ہوگا, یا وہی نا وہی ڈسکس ہو رہا ہوگا. سو اٹ از ایکچولی کوائٹ چائلڈش. سو یہاں پہ بھی بیسکلی اب یہ وہی فارمولا کے پی کے اندر بھی ہو رہا ہے کہ بھاڑ میں کی پرفارمنس, بھاڑ میں کی گورننس, سیکیورٹی ایشوز, افغان مہاجرین, ڈرون حملے, اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. فوکس آن دس تھنگ کہ ہم نے اتنا شور مچانا ہے کہ جناب دیکھیں ہمارے ساتھ اتنی زیادتی ہو رہی ہے کہ کم از کم ہماری پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ پوری ہوتی ہے. اور آپ کو لگتا ہے that is all what matters at the end. Well, it has been mattering for the last 12 years in KP. ہاں, particularly for پاکستان تحریک انصاف. بٹ ایک بات ہے ملک صاحب, ایک تو ابھی رانا صاحب نے, کیونکہ ہمارے بزرگ ہیں, بڑے بھائی ہیں, میں ان کو یہ کہوں گا کہ ان کو تھوڑے اپنے فیکٹ درست کرنے چاہیے تھے. غصہ نکال رہے ہیں یا میں آپ کی تصدیق کر, میں بھی ایک میرے علم میں تھا, میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ والا ایشو بھی ڈسکس ہو جائے. نہیں, لیکن میں آپ کو صرف ایک فیکٹ بتا رہا ہوں جو کہ آپ کا فیکٹ درست نہیں تھا, میں تو آپ کو وہ بتا رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کمپرومائز والی بات کی, میں اس کو ضرور چاہوں گا کہ آپ بھی ایڈریس کریں. رانا صاحب نے کہا کہ یار ہم ہر بندہ کسی نہ کسی کیپیسٹی میں مجبور کہہ دیں, لفظ اگر کمپرومائز نہ استعمال ہم کریں, مجبور ہیں ہم کسی نہ کسی جگہ پر, کیونکہ اتنی بندشیں ہیں, اتنی سسٹم کا دباؤ ہے. دوسری بات میں ذرا اسی کے ساتھ یہ جوڑ لیں کہ ابھی جو منصور صاحب نے بات کی کہ اگر پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے کہ جی ہم نے سیاسی طور پر زندہ رکھنا ہے, جس طرح رانا صاحب نے بھی کہا, اپنی جماعت کو, تو گورنمنٹ کے لیے بھی واحد ایشوز اب یہی ہیں کہ جی محمود خان ارکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر نہیں بننے دینا. اب ان میں سے ان کے کاغذات کو روک لینا ہے اور جانچ پڑتال کرنی ہے کہ انہوں نے ماضی میں تقاریر کون سی کی ہے. ملک صاحب ایک صرف میں صرف ایک خبر آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دوں. یہ جو آپ نے بات کی نا اپوزیشن لیڈر کی, کیا نام ہے, محمود خان ارکزئی صاحب اور اسپیکر قومی اسمبلی, یہ میں آپ کو خبر بتا دوں, یہ بیسکلی ایک پرسنل پھڈ ہے. یہ ایک پرسنل لڑائی ہے جو پچھلے کئی سال سے چل رہی ہے, اور یہ تب سے چل رہی ہے جب ایاز صادق صاحب پہلے اسپیکر ہوتے. یہ لڑائی اس وقت سے چل رہی ہے. بٹ فرینکلی اسپیکنگ ملک صاحب اس کو ایڈریس کیجیے گا, اس کی کوئی قانونی جواز تو نظر نہیں آتا مجھے, نہایت احترام سے کہوں گا. دیکھیں منیر صاحب, پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایموشنز کی سیاست ہے, ہمارے یہاں پرفارمنس کی سیاست تو نہیں ہے. وہ اس میں کوئی بھی پارٹی ہو, یا نعرے لگائے جاتے ہیں, لوگوں کو انگیج کیا جاتا ہے, لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ کسی حکومت کی پرفارمنس کیا ہے. یعنی آپ دیکھیں جن 3 بڑی جماعتیں ہیں, تینوں کے منشور آپ سامنے رکھ لیں, کسی نے کبھی اپنی حکومت ختم ہونے سے پہلے بتایا کہ یہ جناب یہ ہمارا منشور تھا, یہ مینیفیسٹو تھا, اس کے اوپر ہم نے اتنا عمل درآمد کر لیا ہے.
وہ لوگ اسی نعروں کی نظر ہو جاتے ہیں. کوئی عمران خان صاحب کے نعرے لگائے گا, کوئی میاں نواز شریف کے نعرے لگائے گا, کوئی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے نعرے لگائے گا. لیکن دوسری بات, ہم یہ کیوں تصور لے کے بیٹھ جاتے ہیں, جب رانا صاحب بات کر رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کو تو شکست نہیں دی جا سکتی. بھائی اسٹیبلشمنٹ کو شکست دینے کا یعنی ہم نے ارادہ کیوں کر رکھا ہے؟ یعنی آپ اپنی حکومت چلائیں, آپ اپنی پرفارمنس دکھائیں, آپ اپنی پولیٹیکل پارٹی کو مضبوط کریں. یعنی کبھی آپ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ بیٹھنا چاہتے ہیں, کبھی آپ کندھے سے اتارنا چاہتے ہیں. یعنی مسئلہ تو سیاستدان کا ہے نا جی. آج اسٹیبلشمنٹ کو شکست دینی تھی, کل اسٹیبلشمنٹ کو طاقتور کرنا تھا. یعنی اس چکر کے اندر ساری سیاسی جماعتیں گھومتی رہتی ہیں. آج جو ماضی کی مسلم لیگ نواز کے لیے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کے اس کو چیلنج کر رہے تھے, آج وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جو ہے ایک پیج کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. تو یہ سیاسی جماعتیں میرے خیال میں ہم کمپرومائز نہیں ہیں, یہ سیاستدان کمپرومائزڈ ہیں. وہ ایک دفعہ بشرا رحمان صاحبہ کی کتاب کی لانچنگ تھی, یا وکیل انجم صاحب کی کتاب کی سیاستدانوں کی کلا بازی. تو بشرا رحمان صاحبہ اس کی سپیکر تھی, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا جی کہ یہ جو ہے وہ کلا بازیاں سیاستدان جو ہے اس طریقے کے لگاتے ہیں کہ ایک میاں آتا ہے اس کے نعرے لگاتے ہیں, پھر دوسرا میاں آتا ہے دوسرے کے نعرے لگاتے ہیں, پھر تیسرا آتا ہے پھر تیسرے کے نعرے لگاتے ہیں. تو گویا یہ کمپرومائز تو سیاستدان کر رہا ہوتا نہیں. ہم تو دیکھیں جس طرح آپ نے کہا کہ تصویر کے اوپر اگر پیمرا کی پابندی ہے, آج پیمرا کی پابندی ہٹا دیں, ہم عمران خان صاحب ہم تو کلپس چلائیں گے خان صاحب کے. میں دوسری بات کلپس چلانا ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے کہ خان صاحب کیا کیا فرماتے رہے اور آج پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے. دوسری بات یہ میرے خیال میں پی ٹی آئی کو کم از کم گیلا یا رانا صاحب کو نہیں ہونا چاہیے تھا. 18 گھنٹے اس ملک کی 78 سالہ تاریخ میں اگر کسی لیڈر کو کوریج ملی ہے تو دیٹس دی اونلی عمران خان. یعنی عمران خان صاحب بنی گالہ سے نکل پڑے, اس وقت وہ کراچی کے لیے جائیں گے, ایئرپورٹ پہنچ گئے, طیارہ لینڈ کر گیا, ابھی عمران اسماعیل صاحب کے گھر پہنچ کے وہ پائے کھائیں گے, پھر اس کے بعد لنچ فرمائیں گے, پھر جلسے کے روانہ ہوں گے. یہ ساری ڈی ایس این جی 6 ڈی ایس این جیز راستے میں ان کے اوپر لگائی گئی اور ان کو عمران خان صاحب کو ایک محاتمہ بنا کے پیش کیا گیا. کیا اتنے بینیفیشری میڈیا کے عمران خان صاحب جتنا کوئی سیاستدان ہوا ہے؟ کبھی نہیں ہوا. جو سیلیبریٹی سٹیٹس تھا عمران خان صاحب کا وہ تو خیر اپنی جگہ موجود بھی رہا ہے, تلخی ہے پھڈا پرانا اپنی جگہ. لیکن کیا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہوں یا محمود خان ارکزئی صاحب ہوں, کیا افورڈ کر سکتی ہے حکومت کے یہ طاقتور آوازیں ان کو ایسی عام پوزیشنز ملیں جہاں یہ اپوزیشن کا کوئی کردار ادا کر سکے؟ اپوزیشن کا کام کیا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا, تگڑی آواز ہونی چاہیے, بات کرنے والا ہونا چاہیے. اور مضبوط جمہوریتوں میں جتنا مضبوط اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے اتنی جمہوریت مضبوط ہوتی ہے. تو ایک نیچرل سی بات ہے. ہم سارا کچھ ڈال دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے, وہ نہیں چاہتی, وہ یوں نہیں کرتی. بھائی سیاستدانوں کو اپنے گریبان میں بھی تو جھانکنا چاہیے. اگر ایاز صادق صاحب کا ان کے ساتھ کوئی پرسنل ایشو ہے تو اسے پرسنل لیول پہ دیکھیں نا. اس کو آپ پورے ڈیموکریٹک سسٹم کو چیلنج کیوں کرتے ہیں؟ اور اگر ان کا ریکارڈ نکلوائیں گے تو ایاز صادق صاحب اپنی تقریروں کا بھی ریکارڈ نکلوا لیں جو انہوں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کی ہوئی ہیں. وہ تو ایسی تقریریں کہ ان کو تو اسپیکر بھی نہیں ہونا چاہیے, ممبر بھی نہیں ہونا چاہیے. اچھا, جو انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر تقریریں کی ہیں وہ نکلوا کے دیکھ لیں. یہ کب کی تقریریں جو آپ کو مجھے ایگزیکٹ سن یاد نہیں ہے, لیکن جو کچھ بھی انہوں نے کہا کانپتے ہوئے آئے, ٹانگیں کانپ رہی تھی, اور یہ اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بھیانک تقریر تو کبھی راجیہ سبھا میں نہیں کی تھی کسی نے. اچھا, جو انہوں نے کی. تو بات یہ کہ پرسنل لیول پہ نکلنے کے بجائے میں تو یہی, ملک صاحب وہ ابھی کہہ رہے تھے نا کہ وہ ملک صاحب میری خواہش نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کو ہرانا, میں ان لوگوں کی کہہ رہا ہوں جن کی خواہش ہے. میں آپ کے بہاف پہ ان کو میسج دے رہا ہوں سر کہ بھائی یہ لڑائی آپ یہ نہیں جیت سکتے تو کچھ بہتر راستہ نکال لیا جائے جس سے ملک آگے بڑھتا رہے. ٹھیک ہے نا؟ نہیں, وہ تو سارے چاہتے ہیں. آپ نہیں چاہتے عمران خان صاحب باہر آ جائیں, ملک کا سیاسی ماحول ملک صاحب بہتر ہو جائے؟ تو انہوں کی اچھا لگتا ہے کہ وہ دے چون سر؟ Why do you feel so entertained کہ خان صاحب جیل کے اندر رہیں؟ یہ بھی لگتا ہے. نہیں, میں تو چاہتا ہوں خان صاحب کو آج ہی باہر نکالیں, یقین کریں. اچھا, آپ دل پہ ہاتھ کے رکھ کے کہہ رہے ہیں نا سر؟ نہیں, دل پہ نہیں ہاتھ رکھیں گے ملک صاحب, لیکن ویسے میں کہتا ہوں خان صاحب کو باہر نکالیں. یہ جو اندر بیٹھ دیکھیں, اچھا دل پہ ہاتھ رکھ صاحب, آپ کی خوشی کے لیے ہم ویسے بھی نہیں میری خوشی, انہوں نے دل پہ بھی ہاتھ رکھ دل پہ بھی ہاتھ رکھ یہ تو کہتے ہیں نا پاپولزم جو ہوتا ہے. جی جی, لیکن سر منیف صاحب دو جملے. سر ایک بات دیکھیں منیف صاحب, یہ پاپولزم جو ہوتا ہے نا, یا یہ وکٹم کارڈ سے ہوتا ہے یا یہ ہیٹ سپیچ سے ہوتا ہے. خان صاحب باہر آ جائیں گے, دونوں دکانداریاں بند ہو جائیں گی, یہ چورن جو بک رہا ہے یہ رک جائے گا. اچھا, ویسے اگر ایسی بات ہے منصور علی خان صاحب, تو پھر تو
چلیں وہ حکومت کہتی نہیں ہمارا تعلق کوئی نہیں, عدالتوں سے وہ ان کو ریلیف ملے گا جب ملے گا. چلیں میں اس بات کو منو مان بھی لیتا ہوں. تو کبھی نہ کبھی تو ریلیف ملے گا, پرماننٹ تو کوئی چیز نہیں ہوتی. تو اگر ان کے لیے حالات تھوڑے سے گنجائش بہتر کی جائے تو آپ کو نہیں لگتا ملک کا سیاسی ماحول بہتر ہوگا, حکومت ذرا اتنی جو پولرائزیشن ہے یہ ذرا کم ہو جائے گی ماحول میں؟ The decision makers think کہ اس پوری چال کے اندر وہ جس طرح ایک کپتان جو ہے وہ بیٹھ کے اپنے پلینگ 11 ڈیسائیڈ کرتا ہے نا, تو موجودہ سسٹم کا کپتان جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ پلینگ 11 میں عمران خان صاحب کی جگہ نہیں بنتی اور ان کو فیلڈ میں نہیں اترنا چاہیے. فیلڈ میں نہیں, مطلب بینچ اسٹرینتھ بھی نہیں ہونی چاہیے ان کی. نہیں تو بینچ اسٹرینتھ نہیں, وہ تو کہتا ہوں گراؤنڈ کے اندر بھی انٹر نہ ہو. اچھا مطلب ان کو تو قذافی اسٹیڈیم کے گیٹ پہ لبرٹی چوک پہ روک لیں. اچھا مطلب اسٹیڈیم کے قریب بھی نہیں جانا. فی الحال صورتحال ہے, لیکن ظاہری بات ہے یہاں پہ ایک وہ تماشائی بھی ہے, کراؤڈ بھی ہے جو منصور صاحب اس کی وجہ ہے, وہ کہتے ہیں وکٹا پٹ کے لے جائے گا تو پیچھے پٹ جائے گا. پلیئر بھی پٹ کے لے جائے گا, انہوں نے پتہ ہے نا یہ دیکھیں نا یہ وہ کہتے ہیں سارے پلیئر ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. رانا صاحب نے کل ہی لڑ جائے گا تو کل ہی 100 کر جائے گا, 100 کر جائے گا, اکیلے 100 کر دیں گے, اکیلے کھیل کے 100 کر جائیں گے. چلے وہ آپ جیسی بھی, میں تو صرف بات یہ کہ گراؤنڈ کے اوپر جو اس وقت ہو رہا ہے وہی ہے. اور لیکن یہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا کہ اسی اسٹیڈیم میں اسی اسٹینڈز کے اندر جو بیٹھے ہوئے شائقین ہیں وہ بالکل اسی طرح ہی جو ہے وہ عمران خان کو گراؤنڈ میں کھیلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. جس طرح ابھی چند دن پہلے بھی وہ میں بڑا حیرانگی کی بات ہوئی کہ ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا تو بابر اعظم سے پہلے جو پلیئر تھا اس کے آؤٹ ہونے کے اوپر جو ہمارے پاکستانی شائقین تھے وہ خوشیاں منا رہے تھے. کمنٹیٹر نے کہا کہ یہ واٹ از دس ہیپننگ, پاکستانی بیٹسمین آؤٹ ہوا ہے تو یہ لوگ خوشیوں کو منا رہے ہیں. تو انہوں نے بعد میں دیکھا کہ بابر اعظم نے اندر واک کرنا شروع کیا. اچھا انہوں نے کہا بیسکلی یہ اگلے بیٹسمین کا انتظار کر رہے تھے کہ اب بابر آئے گا کھیلنے کے لیے. تو گراؤنڈ کے اندر تو یہ صورتحال ہے, لیکن جو سلیکٹرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کھلاڑی کو پلینگ 11 میں نہیں ہونا چاہیے. وہ سلیکٹرز یا امپائر, کیونکہ آپ کو یاد ہے امپائر کی انگلی کا بڑا ہوتا تھا, وہ امپائر کہیں یا سلیکٹر کہیں؟ سلیکٹر اور امپائر یہاں پہ سارے ایک جیسے. آپ نے تو پوری گیم کی سائنس ہی بدل دی ہے. تو اکٹھے ہیں نا, میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ سارے اکٹھے ہیں اور وہاں پہ جس کی وجہ سے, بٹ لیکن یہ افسوسناک بات ہے, یہ سیلیبریٹ کرنے والی بات نہیں ہے. یہ سیلیبریٹ کرنے والی بات نہیں ہے. میں اکثر اوقات نا 92 اور 99 کی ورلڈ کپ ٹیموں کا بڑا کمپیریزن ہوتا ہے. 92 میں آپ نے ورلڈ کپ جیتا, عمران خان صاحب اس کے کپتان تھے, بے شک تھے, لیکن آج سے نا تقریباً کوئی مہینہ پہلے میں نے رمیز راجہ صاحب کا ایک انٹرویو کیا تو میں نے ان کے سامنے یہ سوال کیا. میں نے کہا جی 92 کے اندر ٹھیک ہے آپ ورلڈ کپ جیتے, لیکن آپ کے خیال میں جتنی ٹیمیں آج تک ورلڈ کپ کھیلنے گئی ہیں کیا وہ سب سے تگڑی ٹیم تھی جو 92 کی؟ انہوں نے کہا نہیں, 99 کی ٹیم زیادہ تگڑی تھی. اچھا, اب یہ رمیز راجہ خود کہہ رہے ہیں جو اس ورلڈ کپ وننگ ٹیم کا حصہ تھے, عمران خان صاحب کے انڈر تھے. انہوں نے کہا نہیں, ٹیم جو تھی وہ 99 کی, بلکہ 92 اور 99 کی ٹیموں کا آپس میں مقابلہ ہوتا نا تو 99 نے 92 کو پھینٹا مارنا تھا. اتنی تگڑی ٹیم تھی. اب یہاں پہ بھی سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے سلیکٹر نے سب کچھ یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جی کپتان کو جو ہے وہ لبرٹی چوک تک رکھنا ہے, اندر نہیں آنے دینا, ایسے گراؤنڈ میں بھی آنے دینا, لیکن کیا یہی آپ کی سب سے تگڑی پلینگ 11 ہے اس جمہوری سیٹ اپ کی؟ ہاں یہ نہیں. اچھا اب مجھے یہ بتائیں, ایک سوال ہے میں چاہوں گا تینوں میرے معزز مہمان اس کے اوپر کریں. ملک صاحب سب سے پہلے آپ کا دیکھیں, اس تمام تر بحث کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کے لیے سب سے زیادہ حوصلہ افزا بات ہے وہ کہتے ہیں جی سب کچھ ہو گیا ہے, کپتان ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے. تو اس سٹیٹمنٹ سے آپ ایگری کرتے ہیں ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان؟ دیکھیں جی میں تو نہیں مانتا اس بات کو کہ وہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. وہ تو ملنا چاہتے ہیں, آرمی چیف سے ملنا چاہتے ہیں, فیلڈ مارشل سے ملاقات کی خواہش مند ہے, اور تنہائی میں ملاقات کی خواہش مند ہے کہ جی 1-on-1 ملاقات ہو اور میری چیزیں معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہو جائیں. رانا صاحب آپ اس سٹیٹمنٹ سے یہ جو تحریک انصاف کا کپتان ڈٹ کے اپنی جگہ پر کھڑا ہے اور اپنی سیاسی پوزیشن کی وجہ سے جیل میں ہے. اچھا میں نا منصور صاحب کی بات کا ایک تھوڑا سا, میں نے رمیز راجہ کا ایک انٹرویو 92 کا تھوڑا جلدی کرنے میں وقت بس, اس نے کہا کہ ہم میچ ہار رہے تھے اور عمران خان روز ڈریسنگ روم میں آ کے کہتا تھا کہ ورلڈ کپ جیتنا ہے, بے فکر ہو. تو ہم نے کہا یہ پاگل ہو گیا ہے. کہتا ہم نے اکیلے میں گفتگو کی, ہم نے کہا یہ پاگل ہو گیا ہے, ہم ہار رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں ہم ورلڈ کپ جیتے, اور وہ ورلڈ کپ جیت گیا تھا. عمران خان ورلڈ کپ جیت لے گا, بس میں عمران خان ورلڈ کپ جیت لیں گے. کیوں؟ ویسے اس کے پیچھے ایک اور بھی سائنس تھی 92 کے پیچھے کہ کوئی ہار گیا کوئی جیت گیا, یہ بھی وہ قسمت بھی ساتھ دیا. دیکھیں میں اس کو زیادہ اتنی اوور ہائپ اس لیے نہیں دوں گا کہ بھائی جان کون سا کپتان ہوتا ہے جو ٹورنامنٹ کھیل رہا ہوتا ہے اور جا کے اپنی ٹیم کو کہتا ہے لو جی اسی ہار جانا. کوئی بھی نہیں کرتا یار, نو ون ڈز دیٹ. چاہے کرکٹ کا ہو, ہاکی کا ہو, فٹ بال کا ہو, وہ آخری میچ بھی اس کو نظر بھی آ رہا ہو وہ ہار جائے گا, وہ یہی کہتا ہے نہیں یار جتائیں گے انشاءاللہ, کوئی ایسی بات ہے, سارے یہی کہتے ہیں.
آپ کی قسمت تھی, آپ جیت گئے, بارش ہو گئی, انگلینڈ والا ہوا, سارا کچھ ہوا, اور آپ کی ٹیم نے بھی اچھا کھیلا, ایسا نہیں ہے کہ آپ کی ٹیم اچھا نہیں کھیلی, وسیم اکرم انضمام سب نے کھیلا. سو یہ ذرا اوور ہائپنگ بھی اس کی زیادہ ہے, بٹ آبویسلی پالیٹکس میں بھی یہی ہوتا ہے. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے, آج عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی ہے, بالکل, چاہے وہ کے پی میں ہو چاہے وہ پنجاب میں ہو, اور اس جماعت کو, یہ بھی تھوڑی دیر پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو ہرانا چاہتے ہیں تو سیاستدان یہ کرتے ہیں, بھائی نہ سیاستدان کو ہارنا چاہیے نہ ملکی اسٹیبلشمنٹ کو ہارنا چاہیے, دونوں جیتو گے تو عوام کی جیتو. ایگزیکٹلی, اصل پوائنٹ یہ ہے, عوام کی رائے کی بھی اہمیت ہے, اسٹیبلشمنٹ کی رائے کی بھی اہمیت ہے. یہ سارے جب تک ایک پیج پہ, تینوں ایلیمنٹس اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کے سیاستدان اور عوام, یہ تینوں جب تک ایک پیج پہ نہیں ہوں گے پاکستان کی جیت ممکن ہی نہیں ہے. ممکن ہی نہیں ہے. میں شکریہ ادا کروں گا جناب نصر اللہ ملک صاحب کا, جناب منصور علی خان صاحب کا, اور جناب اظہار رانا صاحب کا. امید ہے یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا, اس کا فیڈ بیک دیجیے گا. دیکھنے کا شکریہ. خدا.